السلام علیکم. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ سب مزے میں؟ آپ کا بھائی شاہد ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہے جاپان سے. تو ابھی جو ہم بات کرنے لگے ہیں، جیسے آپ نے ٹائٹل میں بھی دیکھ لیا ہوگا اور تھمب نیل میں بھی، کہ کسی بھی ملک میں سب سے پہلے جو ہم نے کام کرنے ہوتے ہیں جانے کے بعد، وہ کون کون سے ہیں ایسے ضروری کام ہیں جو ہمیں ایز سون ایز پاسبل کر لینے چاہیے. تو میں نے یہ کچھ نوٹ کیے ہیں کیونکہ مجھے بھول جاتے ہیں. تو میں آپ کو ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا کچھ کرنا ہے سب سے پہلے جا کے. ٹھیک ہے نا؟ جب بھی آپ کسی ملک میں لینڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر بہت سارے تو ایسے ملک ہیں جن ملکوں میں آپ کسی ورک ویزا پہ جا رہے ہوتے ہیں، سب کچھ آپ کی کمپنی ہی آپ کے لیے مینج کر کے دیتی ہے. تو بہت سارے یورپ کے ایسے ملک بھی ہوتے ہیں جس جگہ پہ لوگ سیلف جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی ان کو وہاں کمپنی نہیں ہوتی، کسی نے ان کو مینج نہیں کرنا ہوتا، خود ہی انہوں نے اپنی لائف کو مینج کرنا ہے. تو ان کے لیے بھی ہے، اور جو ورک ویزا پہ جا رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ملتی جلتی سی ساری انفارمیشن ہوگی. لیکن یہ بہت ضروری ہوگی، آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے اینڈ تک، تاکہ کوئی بھی پوائنٹ جو ہے آپ کا مس نہ ہو پائے. تو لیٹ سٹارٹ. نمبر 1 پہ کیا ہوگا؟ جیسے ہی آپ نے لینڈ ہونا ہے اور آپ نے اپنے گھر یا اپارٹمنٹ جو بھی آپ نے لینا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو لینے کے بعد پہلا ضروری کام جو ہوگا، آفس ورک کا میں بتا رہا ہوں، وہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا ایک بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہے اس ملک کا. ٹھیک ہے، میری بات یاد رکھیں، بینک اکاؤنٹ آپ نے سب سے پہلے اپنے نام کا کھلوا لینا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کی جو بھی سیلری، جو بھی آپ کی انکم ہو، آپ کوشش کریں اپنے اس بینک اکاؤنٹ میں ہی لیں. کسی کے دوسرے کے اکاؤنٹ میں کبھی پیسے نہ ڈلوائیں، کیش لے لیں یا بینک اکاؤنٹ میں لیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 ہے جی، بہت ضروری ہوتی ہے کہیں پہ بھی آپ جائیں گے، ڈرائیونگ لائسنس. اس ملک کا آپ نے ڈرائیونگ لائسنس جو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جاتے ہی سب سے پہلے ڈرائیونگ اسکول پہ چلے جائیں، کچھ 4 پیسے کما لیں. جیسے ہی آپ کو لگے کہ میں کوئی بھی اور کام کر سکتا ہوں، آپ کے پاس ٹائم اسپیئر تھوڑا سا بھی ہو رہا ہے، تو آپ کی پریورٹی یہی ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے آپ نے ڈرائیونگ لائسنس لینا ہے اس ملک کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے جی، ہاں، کیونکہ جن ملکوں میں تو انگلش چلتی ہے وہاں پہ بھی آف کورس انگلش ہونی چاہیے، یا جن ملکوں میں کوئی اور زبانیں بولی جاتی ہیں، جیسے یورپ میں فرانس میں فرینچ بولی جاتی ہے، جرمن میں جرمن بولی جاتی ہے، اٹلی میں کچھ اور ہے، پرتگال میں پرتگیز ہے. تو ان ساری جگہوں پہ آپ نے وہاں کے ملکوں کی جو بھی زبانیں ہیں، ایز سون ایز پاسبل آپ نے کوشش کرنی ہے ایٹ لیسٹ کنورسیشنل لیول کی، آپ نے ان کی جو لینگویج کی ایبلٹی ہے آپ میں پیدا کر لینی ہے. کیونکہ اگر آپ کو لینگویج نہیں آتی ہوگی تو آپ پراپر کام ہی نہیں کر پائیں گے، آپ کسی سے بات ہی نہیں کر پائیں گے، سمجھا ہی نہیں پائیں گے، تو آپ کو کوئی کیسے کام دے گا؟ کیسے آپ سیٹل ہوں گے؟ آپ کو ہر بندہ ہچکچائے گا کہ یار اس کو ہم کام کچھ کہتے ہیں، یہ آگے سے جو آپ کو چھوڑ دیتا ہے چیز، اس کو کوئی لینے بھیجتے ہیں، لے کے کوئی اور آتا ہے، تو وہ آپ کو خوشی سے کوئی نہیں رکھے گا، مجبوری سے ہی آپ کو کوئی رکھے گا. اور جیسی آپ کو زبان آتی ہوگی، آپ کو دونوں ہاتھوں سے ویلکم کیا جائے گا کسی بھی جاب کے لیے. تو زبان سب سے پہلے سیکھ لینی ہے. چاہے انگلش ملک میں جا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو انگلش آنی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ سیکھ لیں وہاں جا کے. اگر کسی اور ملک میں ہے تو اس ملک کی جو بھی ریکوائرڈ لینگویج ہو وہ ضرور سیکھیں سب سے پہلے جا کے. ٹھیک ہے، یہ کام ہو گیا جی. نمبر 4 پہ ہے جی، ہاں، بڑی کام کی باتیں میں بتا رہا ہوں جو، ٹھیک ہے، اپنے 10 12 سال پردیس میں گلانے کے بعد جو باتیں مجھے پتہ چلی ہوئی ہیں، وہ باتیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو جاتے ہی پتہ چل جائیں. یہ دیکھیے خوش قسمتی ہے نا کہ آپ کو وہ چیزیں میں پہلے ہی بتا رہا ہوں. اگر آپ آلریڈی کسی ملک میں رہ بھی رہے ہیں یا کہ ابھی جانے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو یہ کام کریں. نمبر 4 پہ بلڈ ریلیشنز ود لوکلز. وہاں جا کے جیسے ہم یو کے جاتے ہیں، جاپان آتے ہیں، کوریا، یورپ، یو ایس اے، کہیں پہ بھی جاتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے جو دیسی ہوتے ہیں نا، دیسیوں کے ساتھ بھاگتے ہیں، دیسیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. وہ اپنا پاکستانی، وہ اپنا انڈین بھرا یار، اپنے اس طرح اس طرح. تو وہی دیسی جو ہے نا پھر دو دو لگاتے ہیں، لال کرتے ہیں نا جب، ٹھیک ہے، تو پھر بھاگتے ہیں ادھر ادھر. اب کیا کریں؟ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ریلیشنز ڈیولپ کرنے ہیں لوکلز کے ساتھ. اگر آپ گوروں کے ملک میں جا رہے ہیں، گوروں کے ملک میں رہنا، تو گوروں کے ساتھ آپ نے ریلیشنز بنانے ہیں، نہ کہ بھاگنا ہے دیسیوں کی طرف. پہلے دیسیوں سے بھی بنائیں، میں یہ نہیں منع کرتا کہ دیسیوں سے نہ ملے، ریلیشن نہ بنائیں، ان سے بھی بنائیں، لیکن پریورٹی جو آپ کے لیے وہ ہونی چاہیے
ریلیشنس میکنگ ود لوکلس. اگر جاپان میں بھی آ رہے ہیں تو جاپنیز کے ساتھ اپنے ریلیشنز بنانے کی کوشش کریں. کوریا میں آ رہے ہیں ادھر، یو کے میں جا رہے ہیں ادھر، آسٹریلیا میں، کہیں پہ بھی آپ کے لوکلز اچھے والے فرینڈ ہونے ضرور چاہیے وہاں پہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی کہ آپ نے کیا کام کرنا ہوتا ہے. اگر تو ورک ویزا پہ آف کورس جیسے میں بتا رہا تھا پہلے جا رہے ہیں تو شاید میں بھی آپ کی کمپنی ہی آپ کی رپورٹ کر دے. ادروائز آپ نے اپنے جس ایریا میں بھی رہ رہے ہوتے ہیں وہاں کا جو سٹی ہال ہوتا ہے، ہر ملک کی علیحدہ علیحدہ اس میں لینگویج ہوگی. مجھے نہیں پتا کہ کسی ملک میں اس کو سٹی ہال کہتے ہوں گے. جو بھی گورنمنٹ کا کوئی ادارہ ہوتا ہے جیسے یونین کونسل ہوتی ہے پاکستان میں، وہاں جا کے آپ نے رپورٹ کرنا ہے کہ میں اس ایریا میں رہ رہا ہوں اور میرا یہ نام ہے، یہ ایڈریس ہے، مکمل اپنا بایو ڈیٹا. وہاں پہ آپ کی رجسٹریشن ہوتی ہے، آپ نے خود جا کے کروانی ہوتی ہے. یہ لازمی کروانی ہے کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کہاں رہ رہے ہیں ہر چیز کا ڈیٹا وہاں کی گورنمنٹ کے پاس آ جاتا ہے. خدا نہ خواستہ کل کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ بن جاتا ہے اور آپ کے ابھی کسی کے ساتھ کوئی ریلیشنز نہیں ہے، آپ کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، تو آپ کو کیسے فائنڈ کیا جائے گا؟ تو پھر وہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں ان کے پاس آپ کی رجسٹریشن ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے اس گھر میں یہ بندہ اس ٹائم سے رہ رہا تھا، یہ اس کا نام تھا، اس ملک سے یہ تھا. تو وہ پھر بہت ہی جلدی آپ کے ایمبیسی سے، جنرل کونسلیٹ سے بھی رابطہ کر لیتے ہیں اس ملک کے سے کہ یہاں پہ یہ حادثہ ہوا ہے، کوئی مسئلہ ہوا ہے، یہ بندہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا ہاسپٹل میں پڑا ہے یا آپ کے ملک کا ہے تو یہ اس ایریا میں رہ رہا تھا. اور بھی کوئی بھی ایمرجنسی بن سکتی ہے خدا نخواستہ. تو آپ نے اپنی جو انفارمیشن رجسٹریشن ہے، آپ کہاں پہ رہ رہے ہیں، کب سے رہ رہے ہیں، وہ اپنے یونین کونسل یا سٹی ہال جو بھی اس ملک میں وہ ادارہ ہو گورنمنٹ کا، وہاں ضرور کروا لینی ہے ایز سون ایز پاسبل. یہ سب سے پہلے کروانا ہے کام. ٹھیک ہے. نمبر 7 پہ آپ نے جانا ہے جی کہ 6 پہ سوری، کہ اب آپ کو فائنڈ جاب کرنی ہے. اس میں آپ دیکھیں ابھی کیا، اگر تو گورنمنٹ کہہ رہا ہوں، اگر تو آپ جائے ورک ویزا پہ رہے ہیں پھر تو ویری گڈ ہے. ادروائز اگر آپ جا رہے ہیں آزاد ویزا یا جو بھی ہوتا ہے دوسرے ویزا، تو اس میں آپ نے اب کیسے کرنی ہے جاب فائنڈ؟ تو اس کے اگر آپ جاپان میں آ رہے ہیں، یہاں پہ ہوتا ہے، یہاں ایک ہیلو ورک ہے. ٹھیک ہے. وہ ادارہ ہے گورنمنٹ کا، اس سے بھی آپ جا کے جاب کے مطلب پوچھ سکتے ہیں. ایون آپ سٹی ہال میں جا کے بھی کہہ سکتے ہیں مجھے جاب چاہیے. ٹھیک ہے. اور تھرڈ پہ یہاں پہ ایون کوئی بھی جو گروسری سٹورز ہوتے ہیں ان میں بھی سائڈ پہ ایک رسالہ ٹائپ، ایک میگزین ٹائپ پڑی ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری جابز کے متعلق ہوتی ہے لیکن وہ جیپنیز میں لکھی ہوتی ہے. تو آپ کو اگر جیپنیز پڑھنی آتی ہو آپ پڑھ سکتے ہیں اور وہیں سے آپ خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو جاب فائنڈ کریں ایز سون ایز پاسبل. ٹھیک ہے. نمبر 7 پہ ڈو ناٹ ریلائی سم ون ٹو مچ، کہ کسی بھی بندے پہ جو ہے نا آپ نے بہت زیادہ جو ہے نا ریلائی نہیں کر لینا، کسی کے اوپر بیٹھ نہیں جانا. اگر کسی نے آپ کو اپارٹمنٹ دے دیا ہے، ساتھ رہنے کے لیے دے دیا ہے، یا آپ کی کچھ تھوڑی سی ہیلپ کر دی ہے، یا کھانے کے لیے آپ کو کھانا چند دن کے لیے وہ نہیں پوچھ رہا، تو آپ نے اس پہ ریلائی کر کے نہیں بیٹھ جانا یا ٹھیک ہے کر لینے ہو جائے گا، کم چل رہا، نظام چل رہا. نو وے. آپ نے وہاں اگر کسی کے ساتھ بھی رہتے ہیں کوئی رکھ لیتا ہے تو یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا تھینکس بولیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس آپ کی جیب اجازت دے رہی ہے، پیسے ہیں، تو آپ اس کو ساتھ ہی کلیئر کر دیں. ادروائز آپ اس کو تھینکس بولیں اور کہیں کہ میں جیسے ہی جاب پہ لگ رہا ہوں اور میں آپ کو انشاءاللہ آپ کا یہ جو بھی آپ میرے لیے کر رہے ہیں میں یہ سارے کے سارا آپ کو ضرور واپس کروں گا اور اس کا تھینکس بولیں. ٹھیک ہے. نمبر 8 پہ جی ڈو ناٹ شیئر یور پرسنل لائف سٹوری ود ایوری ون. ٹھیک ہے. یہ ہمارا اسپیشلی دیسیوں کا بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا کیونکہ پردیس آئے ہوتے ہیں، دل بھی تھوڑا سافٹ ہوا ہوتا ہے، کچھ دھکے بھی پڑ رہے ہوتے ہیں، تو جو بھی ہمارا بندہ تھوڑی سی ہمارے ساتھ ہمدردی شو کرواتا ہے تو ہم اسے اپنا سگا سمجھ لیتے ہیں. اس کے ساتھ ہم جو بھی پھر دل کی بڑاس یا دل کی باتیں یا آپ بیتیاں جو بھی اپنی لائف کی اس کو ساری کی ساری بتانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے آپ کی جتنی بھی پرائیویسی ہوتی ہے اس بندے کے کو شفٹ ہو جاتی ہے، اس کو آپ کی کمزوریوں کا یا سختیوں کا سب کا پتہ چل جاتا ہے اور کسی بھی ٹائم وقت آنے پہ آپ کا وہ پوائنٹ دبا کے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کو تکلیف دے سکتا ہے. تو کسی کے ساتھ بھی آپ نے اپنی جو پرسنل لائف انفارمیشنز ہے نا، وہ جتنا مرضی آپ کا کوئی سکا دوست بن جائے، جو مرضی ہو جائے،
آپ نے وہ شیئر نہیں کرنی انلیس جو نیسیسری انفارمیشنز ہوتی ہیں، جو گپ شپ ہے، وہ ٹھیک ہے کریں، آپ انجوائے کریں، لیکن بی کیئرفل۔ نمبر 9 پہ ہے جی، مینیج یور لیونگ کاسٹ اینڈ ایکسپینس ارننگ ایوری تھنگ۔ یہ تھا کہ آپ اگر اب آپ کو جاب مل گئی ہے، آپ نے اپنا اپارٹمنٹ لے لیا ہے یا کسی دوست کے ساتھ رہ رہے ہیں، شیئر کر لیا ہے، جیسے بھی ہے، اگر آپ کو اب پیسے آنے لگ گئے ہیں، آپ پیسے کما رہے ہیں، تو آپ کو اب یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کما کتنا رہے ہیں، اس کے بعد خرچ کتنا کر رہے ہیں اور بچ کیا رہا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ 100 روپیہ کما رہے ہوں اور 150 روپیہ آپ کا خرچہ آ رہا ہے اور آپ مہینے کے بعد کہہ رہے ہیں پتہ نہیں چل رہا یار پیسے کدھر جا رہے ہیں، کیا کروں۔ آپ نے ان کو ضرور مینیج کرنا ہے، ہر چیز لکھ لینی ہے، پیپر پہ لکھ لینی ہے کہ میری گروسریز یہ آ رہی ہیں، میرے بلنگز یہ آ رہے ہیں، میری سیلری یہ ہے، میرا خرچہ ٹوٹل یہ ہو رہا ہے، یہ مجھے بچ رہا ہے، یہ کم بچ رہا ہے یا زیادہ بچ رہا ہے۔ وہ ہر بندے کی ویری آن اس کی ہارڈ ورک، اس کی ایبیلٹی، اسکل جو پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کس ملک میں وہ رہ رہا ہے اور کس طرح کا لائف سٹائل ہے۔ وہی بات ہے کہ آپ نے لائف سٹائل وہی اڈاپٹ کرنا ہے جو آپ کی جیب آپ کو اجازت دے رہی ہو، نہ کہ کسی دوسرے کی طرف دیکھ کے۔ آپ نے دیکھا ہے کوئی آئے، آپ کل ہیں، آتے ہی آپ نے جی او اس نے آئی فون لیا ہوا ہے، جاتے قسطوں پہ آپ نے بھی پہلے دن ہی آئی فون 15 16 پرو میکس لے لیا۔ یہ غلط بات ہے، یہ آپ خود کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ ایپل واچ لے لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، جو یہ ان نیسیسری تھنگز آتے ہی آپ کو سیکنڈ ہینڈ فون 5 10 ہزار روپے کا لے سکتے ہیں، ٹچ فون، یہ کسی بھی ملک سے مل جاتا ہے سیکنڈ ہینڈ میں، وہ لیں سستے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو نمبر 10 اینڈ دا لاسٹ ہے جی، کیپ فوکس آن یور بگ گولس اینڈ ٹرائی ورک ہارڈ انٹل یو ول بی سکسیزفل۔ ٹھیک ہے، کہ آپ نے جناب جو ہے نا، جو آپ خواب لے کے آئے تھے اپنے گھر سے جب چلے تھے اپنے ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ، وہ گول آپ نے کبھی نہیں بھولنا۔ جن حالاتوں سے آپ آئے تھے وہ حالات آپ نے کبھی نہیں بھولنے۔ آپ نے وہ ساری باتیں مد نظر رکھنی ہیں، ہمیشہ اپنے آگے رکھنی ہے، آپ کے حالات کچھ بھی آ جائیں۔ بہت ساری آپ کو یہاں آ کے پھل چڑیاں بھی ملیں گی، آپ کو نئے نئے رنگوں کی لڑکیاں بھی ملیں گی کسی دوسرے ملک میں رہتے ہوئے، لیکن آپ کمیٹڈ ہو کے آئے تھے کہ آپ کا مقصد کچھ اور تھا، آپ پیسہ کمانے کے لیے آئے تھے، وہی آپ نے اپنا مقصد آگے رکھنا ہے۔ اچھے فیوچر کے لیے آئے تھے، وہی آپ نے اپنے آگے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ پیچھے پیچھے خود چل پڑتی ہیں آپ کے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو ان چیزوں کے پیچھے بھاگ کے اپنا پیسہ، ٹائم یا انرجی ضائع کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی یہ ساری چیزیں، انرجی، پیسہ، ٹائم، آپ کے مین گول پہ ہونا چاہیے، باقی جو چیزیں ہیں یہ خود پیچھے آپ کے آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں یہ والی جو باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، اور آپ نے یہ بار بار سن لینی ہے، یہ ویڈیو سیو کر لینی ہے، اور جب بھی آپ کسی دوسرے ملک میں جائیں یا جانے لگیں یا آلریڈی رہ رہے ہیں، تو میری یہ ویڈیو لازمی دیکھیے گا، تو مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ کے لیے ہیلپ فل تھی یا بس ایسے ہی تھی، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، کمنٹ کر کے مجھے بتائیں اگر آپ اور بھی ایسی ویڈیوز جاننا چاہ رہے ہیں دوسرے ملک میں رہنے کے متعلق، میں آپ کی پوری گائیڈ کروں گا، ٹھیک ہے۔ مجھے دیں اجازت، دعا میں یاد رکھیں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔